السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کی مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضراء کی جانب لو لگا کر حضور آقا انعامدار مدینی کے تاجدار غم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسم نام میں درود و سلام کر ذرا پیش کر پڑھی: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بأقصى الغایات من جمیع الخیرات فالحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ حصول برکت کے لیے پڑھیں: اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعمی علی سیدنا محمد الذی تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج منال الرغائب وحسن الخواتم ويسرى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ السلام کے ذکر میں اس سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو جہاد کا حکم دیا کہ قوم عمالقہ قوم جبارین سے جنگ کرو، جہاد کرو، تو ان لوگوں نے وہاں داخل ہونے سے، اس سرزمین میں جانے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نوید وہ بشارت سنائی کہ اگر تم ہمت کر کے وہاں کے دروازے تک بھی چلے گئے تو تم جیت جاؤ گے، فتح تمہاری ہوگی، کامیاب تم ہو جاؤ گے اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور ایمان رکھتے ہو، اسی پر تمہارا بھروسہ ہے۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا: قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها۔ اب چونکہ یہ بات ان سے ان دو بزرگوں نے کہی، حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے قوم سے خطاب کر کے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم قوم اس قلعے کے دروازے تک بھی پہنچ گئے تو تمہاری فتح ہو۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جواب ان دونوں بزرگوں کو دیا جاتا، لیکن قوم نے بجائے ان کو جواب دینے کے بطور اناد کے جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہاں پہ پھر وہی بے ادبی والا کلمہ یا موسیٰ کہہ کر کے خطاب کیا۔ نہ کوئی ادب، نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی کلمہ تعظیم ان کے لیے استعمال کیا۔ کہنے لگے: یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز وہاں پر داخل نہ ہوں، یا یوں کہ قیامت تک وہاں نہ جائے، یا یوں کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہرگز ہم جو ہے تو اس بستی میں نہیں جائیں گے، اس میں قدم نہیں رکھیں گے، ان لوگوں سے جہاد نہیں کریں گے۔ لہٰذا فاذهب انت وربك فقاتلا، کہنے لگے کہ آپ اور آپ کا رب جائیے اور جا کر لڑیے۔ معاذ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے یہ جواب دیا۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑے، لہٰذا آپ نے ہمارا جواب تو معلوم کر لیا، ہم تو ہرگز اس بستی میں نہیں جائیں اور نہ ہی ہم ان لوگوں سے جہاد کریں، کیونکہ ہم
ابھی مصیبتوں سے نکلے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم جہاد کریں، ہماری بیویاں بیوہ ہو، بچے یتیم ہو، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں، لہٰذا یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا، اگر یہی جہاد کرنا ہے تو آپ جائیے اور آپ کا رب جا کر کے لڑیے ماں سے۔ چونکہ آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کے یہ دونوں ساتھی جب کہہ رہے ہیں کہ دروازے تک بھی اگر پہنچ گئے تو فتح تمہاری ہوگی، تو لہٰذا آپ ہی چلے جائیے اکیلے، یا ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیے، دروازے تک پہنچ جائیے، آپ جیت جائیں گے۔ جب آپ کی فتح ہو جائے گی اور آپ وہاں پر قبضہ کر لیں گے اور اس قوم کو وہاں سے نکال دیں گے، تب ہم وہاں آ کر کے بسیں گے۔ انہوں نے بڑا ہی جاہلانہ اور بڑا ہی بے ادبانہ یہ جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑے۔ لہٰذا انہوں نے کہا انا ہا ہنا قائدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہے، ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، بلکہ یا تو یوں کہ ہم واپس مصر چلے جائیں گے، لیکن اس بستی میں قوم عمالقہ کی بستی میں ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کا یہ جواب سنا اور ان کا یہ رویہ دیکھا تو آپ نے کہا قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا و مناجات کرتے ہوئے کہا کہ اے ہمارے رب، آپ نے کہا ربی انی، اے میرے رب، لا املک الا نفسی و اخی، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی۔ تو چونکہ یا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اللہ کی بارگاہ میں جب بھی دعا کرے، اللہ سے جب بھی کوئی چیز مانگے، تو سنت یہ ہے، سنت انبیاء یہ ہے کہ پہلے اللہ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ یا اس کے ذاتی نام کے ساتھ اس کو پکارے، اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ اس کو پکارے، اس کو یاد کرے، اور پھر اس کے بعد اپنا معروضہ اللہ کی بارگاہ میں رکھے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی، اے میرے رب، اے ہمارے رب۔ لہٰذا آپ نے کہا، چونکہ اس سے پہلے جو ذکر تھا وہ قوم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، لیکن اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور رب کے درمیان جو کلام ہوا، جو باتیں ہوئی، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا، کیا کہا آپ نے؟ کہ اے میرے رب، مجھے اپنا اور اپنے بھائی پر اختیار ہے۔ اب یہاں اخی کا لفظ آیا، اس سے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اخی سے مراد آپ کے حقیقی بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام، اور ایک روایت یوں ہے کہ اخی سے مراد دینی بھائی مراد ہے۔ میرے دینی بھائی جو ہے، چونکہ اس کے اندر حضرت یوشع علیہ السلام جو کہ آپ کے بھتیجے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ جو کہ آپ کے بہن بھائی ہے، دینی رشتے سے وہ آپ کے بھائی ہوئے، تو لہٰذا آپ نے کہا کہ مجھے صرف انہی پر اختیار ہے، لہٰذا میں تو جنگ کر سکتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ چل کر میرے ساتھ جنگ کرے، لیکن قوم جو ہے میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ لوگ میری بات کو رد کر چکے ہیں، لہٰذا ان پر مجھے کوئی اختیار اب نہیں ہے۔ یعنی قوم سے آپ نے اپنی بیزاری کا اظہار کیا، لہٰذا آپ نے کہا کہ اس قوم سے میں بیزار ہوں، میں بنی اسرائیل سے بیزار ہوں، یہ میرا حکم نہیں مانتے۔ یاد رکھو یہ سب سے بڑا عذاب ہے امت پر کہ نبی اس سے بیزار ہو جائے۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو یہ بے ادبانہ جواب دے کر اپنے سے بیزار کروا لیا۔ ایک قوم پر سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اس کا نبی اس سے بیزار ہو جائے، اپنا منہ موڑ لے، اپنا رخ پھیر لے اللہ پر۔ پھر اس کا انجام کتنا دردناک ہوتا ہے، پھر وہ قوم کیسے تباہ و برباد ہوتی ہے، وہ واقعی آپ آگے سنیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند ہے۔ ارے جب ماں باپ کی ناراضگی، استاد کی ناراضگی، پیر کی ناراضگی ہمیں ہلاکت میں ڈال سکتی ہے، تو نبی کی ناراضگی کس قدر زیادہ بھاری پڑے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ اب جس نے ماں کو راضی نہیں کیا، علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس حال میں مرا کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے، تو اس شخص کا ٹھکانہ جہنم، کیونکہ ماں راضی نہیں ہے۔ کیا ہم نے اس سے قبل واقعہ نہیں سنا کہ ایک شخص جس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، آقا کریم اسلام کو بلائے کہ سرکار کا ظاہری زمانہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ شخص صحابی ہے،
لیکن زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا اس کی مال زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بلا کر کے لاؤ۔ کہا اسے معاف کر دے گا؟ میں معاف نہیں کروں گی۔ کہا اسے زندہ جلا دو۔ جب ماں نے معاف کیا تب جا کر کے ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوا۔ تو سوچے ماں کی ناراضگی جب یہ رنگ لا سکتی ہے، اور باپ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ الوالد ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے اور باپ اس جنت کا دروازہ ہے، لہٰذا جنت میں جانا ہے تو دونوں کو راضی رکھنا ہے، دونوں کو خوش رکھنا ہے۔ اگر ایک بھی ناراض ہے تو فرماتے ہیں علماء کہ ایسا شخص جہنم میں جائے گا، اللہ جنت اسے نصیب نہ۔ جب ماں باپ کی ناراضگی، اگر ماں باپ بیزار ہو جائے، ناراض ہو جائے تو ان کی ناراضگی جہنم میں لے جاتی ہے۔ جب پیر ناراض ہو جائے تو انسان کی دنیا و آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ جب استاد ناراض ہو جائے تو انسان کی ایک زندگی، اس کا جو علمی ماحول ہے وہ برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے، وہ کچھ ادب علم حاصل نہیں کر پاتا پھر ایسے اشخاص۔ تو لہٰذا جب استاد کی، ماں باپ کی، پیر کی ناراضگی کا یہ اثر ہے، تو جب نبی ناراض ہو جائے تو نبی کی ناراضگی ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر نبی کسی سے ناراض ہو جائے تو پھر تو اس کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ کیا نہ سنا کہ ثعلبہ بن حاطب جس نے زکوٰۃ نہیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ثعلبہ کے لیے ہلاکت ہے۔ حضور نے اپنا رخ پھیر لیا، سرکار علیہ السلام اس سے ناراض ہو گئے، بیزار ہو گئے، تو کیسا سخت ترین عذاب اس پر آیا کہ اس کی زکوٰۃ پھر نہ اللہ نے قبول کی، نہ رسول اللہ نے خود قبول کی، نہ صدیق اکبر نے، نہ عمر فاروق نے۔ علماء فرماتے کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مرتد ہو کر کے مرا۔ یہ ہے نبی کی ناراضگی۔ اگر نبی رخ پھیر لے، نبی اپنا چہرہ پھیر لے، تو پھر جب نبی ناراض ہو گئے تو انسان ایسے تباہ و برباد ہوتا ہے۔ تو سوچے کہ اگر قبر میں انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہونا، انہی پر سارا دار و مدار ہے۔ پہلے جو دو سوال ہے، من ربو کا اور ما دینو کا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ پہلے سوال کا جواب تو یہودی اور عیسائی بھی دے دیں گے، وہ بھی کہہ دیں گے ربی اللہ، کیونکہ وہ بھی اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ جب دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تو منافق بھی جواب دے دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام۔ لیکن جب تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول حق حاضر رجل، اس مرد صالح کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو صرف اہل ایمان ہی اس کا جواب دے پائیں گے، ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور وہی سرکار کو قبر میں پہچانیں گے۔ اور اگر سرکار ہی قبر میں رخ پھیر لے، اگر حضور اپنا چہرہ پھیر لے، تو پھر اس کا حال قبر میں کیا ہوگا، اللہ۔ تو لہٰذا نبی کی ناراضگی یہ انسان کے دین کو، اس کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا نبی جو ہے، چونکہ یہ ہماری جانوں کے مالک ہوا کرتے ہیں، نبی جو ہے ہماری جانوں کے مالک ہے، کیونکہ یہ قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے نبی میں فرمایا کہ النبی اولیٰ، بے شک نبی جو ہے مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کا مالک ہے۔ اور ایک مقام پر چونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے، اور یہ سودا ہوا ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر۔ مصطفیٰ وکیل ہے، سودا خدا کر رہا ہے ہماری جانوں کا اور ہمارے مالوں کا، ہماری چیزوں کا سودا خدا کر رہا ہے، اور درمیان میں مصطفیٰ وکیل ہے، اور جو وکیل ہوتا ہے اسے پورا اختیار ہوتا ہے۔ مصطفیٰ خدا کے وکیل ہے، اس لیے مصطفیٰ کو سارا اختیار ہے، اس لیے ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، بلکہ سب کچھ مصطفیٰ کا ہے۔ سب پر مصطفیٰ کو اختیار ہے، مصطفیٰ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی مومنین کی جان، مال، ہر چیز کا مالک ہوا کرتا ہے۔ دنیا کا کتنا ہی بڑا مفتی ہو، مجتہد ہو، فقیہ ہو، کیسا ہی عالم ہو،
بلکہ وقت کا ولی کامل بھی ہو تو کوئی شخص اس کی کسی عورت کو اس کے مرد پر اس کی حیات میں بغیر طلاق کے حرام نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق نہ دے دے، وہ اس کے نکاح میں جب تک رہے گی اس پر حرام نہیں ہے، وہ اس کے لیے حلال ہے، وہ اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ لیکن یہ اختیار صرف نبی کو ہے کہ بیوی شوہر کی حیات میں اس کے نکاح میں ہے، ابھی شوہر نے طلاق نہیں دی لیکن نبی چاہے تو اس کو اس کی شوہر پر حرام کر دے۔ یہ اختیار میرے آقا کو حاصل ہے، اور یہ واقعہ بھی گزر چکا۔ حضرت کعب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، جب ایک بڑا ان کا طویل واقعہ ہے، کبھی موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا۔ جب ان پر بائیکاٹ کا زمانہ آیا، ان کا اختصار کے ساتھ صرف 2 جملوں میں بول دوں کہ ایک جنگ میں یہ شریک نہیں ہو سکے تھے کسی سبب سے، وہ وجہ طویل جو تو واقعہ ہے، تو جنگ میں شریک نہ ہو سکے جس کے سبب سے سرکار علیہ السلام ان سے ناراض ہوئے۔ حضور جب ناراض ہوئے تو فرما دیا کہ کعب کا بائیکاٹ کر دیا جائے، لہذا ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ اب ان سے کہا گیا کہ آپ اس شہر میں نہیں رہ سکتے، آپ کا سماجی بائیکاٹ ہے، آپ جو تو جنگلوں میں چلے جائیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں پیغام بھجوایا کہ جا کر کے سرکار سے یہ پوچھو کیا میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ تو سرکار نے جواب میں فرمایا کہ تم پر اس زمانہ میں، اس بائیکاٹ کے زمانہ تک تمہاری بیوی تم پر حرام ہے۔ اللہ، یہ اختیار ہے نبی کا۔ ابھی شوہر نے طلاق نہیں دیا ہے لیکن حضور نے ان پر ان کی بیوی کو حرام کر دیا، اور جو عورت کسی مرد پر حرام ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ اس کو دیکھ سکتا ہے بے پردہ، نہ اس کو چھو سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے۔ اب بیوی ہے جس کے ساتھ ہم بستری کی جا سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے اسے بھی جو ہے تو شوہر پر حرام قرار دی۔ جب بائیکاٹ کا زمانہ ختم ہوا اور ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان کو جب جنگل سے واپس بلایا گیا، تب جا کر حضور نے ان کی بیوی کو بھی ان پر حلال فرما دیا۔ تو یہ اختیار ہے نبی کا کہ نبی جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ بھری جنت ہبا کر، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تو ہم پر پورا اختیار رکھتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہٰذا ہر نبی اپنی امت پر پورا اختیار رکھتا ہے، لیکن جب امت ہی نبی سے اپنا تعلق توڑ لے تو پھر نبی اس سے بیزاری کا اظہار کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس قوم سے بیزار ہوں، لہٰذا آپ نے کہا فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ میرے درمیان اور اس قوم کے درمیان تفرقہ ڈال دے، ہمارے درمیان جدائی ڈال دے، اب اس قوم کو مجھ سے جدا کر دے، مجھے اس قوم سے علیحدہ کر دے، اس لیے کہ میں تو تیرے حکم پر اب بھی کاربند ہوں، میں تو تیرے حکم پر اب بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، لہٰذا میں اور میرے بھائی یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام اور حضرت کالب رضی اللہ تعالیٰ، ہم کو جو ہے تو ان سے علیحدہ کر دے۔ مفسرین اس کی 2 تفسیریں فرماتے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ کہ جدائی سے ایک مکانی جدائی مراد ہے یا مقامی جدائی۔ مکانی جدائی سے مراد یہ ہے کہ یہ ہم سے علیحدہ رہے اور ہم سے علیحدہ رہے، لہٰذا یہ جو واقعہ آگے آ رہا ہے میدان تیکا جس کے اندر یہ قوم بھٹکتی رہی، اس میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں تھے، ایک روایت میں یہ، لیکن صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان میں موجود تھے، لہٰذا مراد یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے اور ان کے درمیان میں جدائی ڈال دے، یا یوں کہ ان کے اور میرے مقام میں جو تو فرق ہو جائے تاکہ یہ مجھ سے علیحدہ رہے، مجھ سے جدا رہے۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بیزاری کا اظہار کیا۔ جب قوم نبی سے دور ہو گئی اور رب تعالیٰ سے وہ قرب کیسے حاصل کر سکتے، کیونکہ یہی تو ہمارا سب سے بڑا وسیلہ ہے، یہی تو سب سے بڑا ذریعہ ہے، خدا تک پہنچنا ہے۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ نبی سب سے بڑا وسیلہ ہے بارگاہ خداوندی تک پہنچنے کا۔ جب نبی ہی ناراض ہو جائے، جب نبی سے ہی رشتہ کٹ جائے تو کوئی پھر خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا اس بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہہ دیا کہ مولا انہیں اور مجھے ہم میں جدائی ڈال دے، اس کا اثر یہ ہوا کہ آج تک یہودیوں کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت نہیں ہے،
ان کے دلوں سے موسیٰ علیہ السلام کی محبت نکال دی گئی اور یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور کر دیے گئے. لیکن امت مصطفی کا یہ حال ہے کہ اپنے نبی سے آج بھی اتنا قرب ہے کہ آج بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مزار پر ان کا ہجوم لگا رہتا ہے. یہودیوں کا حال یہ ہے کہ وہ فلسطین میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے قریب ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مزار فلسطین کے بالکل قریب ہے. چند میل کے چند فاصلے کی دوری پر ہی موسیٰ علیہ السلام کا مزار موجود ہے. لیکن آج بھی یہودی ان کے مزار پر نہیں جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی نے بد دعا کی ہے, موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے کہ مولا ان میں اور مجھ میں جدائی ڈال دے, مجھے ان سے جدا کر دے, ان کو مجھ سے دور کر دے. آج تک یہ قوم جو ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر نہیں جاتی ہے, جبکہ مزار بالکل قریب ہے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار ہے, امت سے کتنی محبت ہے. حضور نے کبھی امت سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا, حضور نے کبھی امت سے منہ نہیں پھیرا, بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو فرمایا ربی حبلی امتی. ساری رات مصلوں پر دعا کرتے رہے یا ربی حبلی امتی. یہاں تک کہ سرکار اسلام قبر میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی فرمایا یا ربی حبلی امتی, اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے. امت سے اتنا پیار ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ کھنچے ہوئے چلے جاتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر. آج بھی اہل ایمان, اہل محبت, بلکہ میں اگر صاف لفظوں میں کہوں تو یہ فضیلت بھی, یہ شرف بھی صرف سنی مسلمانوں کو ملا. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی تھی. بتا دیا کہ نبی جس سے بیزار ہو جائے, آپ نے واضح لفظوں میں کہا ہے مولا مجھ میں اور اس قوم میں جدائی ڈال دے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا اثر یہ ہے کہ آج بھی یہودی موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان سے ناراض ہے. پتہ چلا نبی جب ناراض ہو جائے تو اس شخص کو جس سے نبی ناراض ہے اسے نبی کے مزار پر آنے کی توفیق بھی نہیں ملتی, اسے نبی کے مزار پر آنے سے روک دیا جاتا ہے. آج بھی دیکھ لو جتنے وہابی دیوبندی ہے, جتنے باطل فرقے ہیں, صرف اہل سنت والجماعت ہی وہ فرقہ ناجیہ ہے, وہ حق جماعت ہے کہ جو حضور کے مزار پر جاتی ہے. ورنہ جتنے باطل فرقے ہیں سب نبی کے مزار پر جانے کو شرک, بدعت, ناجائز و حرام کہتے ہیں. ان کا سرغنہ مولوی اسماعیل دہلوی وہ خود بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے, اور جو ان کا امام سب سے بڑا باپ ہے جو ابن وہاب ہے نجدی, اس نے تو اپنی کتاب التوحید میں بھی لکھا کہ معاذ اللہ حضور کے روضے کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا شرک ہے. معاذ اللہ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کے مزار پر جانے کو یہ شرک کہتے ہیں, ناجائز کہتے ہیں, حرام کہتے ہیں, بدعت کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نہ تو خود مزاروں پر جاتے ہیں نہ دوسروں کو جانے دیتے. تو پتہ چلا نبی ان سے ناراض ہے, یہ کیا نہ جائیں گے, ان کی کیا اوقات ہے کہ نہ جائے. ارے مصطفیٰ انہیں بلاتے نہیں, مصطفیٰ ان سے ناراض ہے, مصطفیٰ نے رخ پھیر لیا ہے, مصطفیٰ نہیں چاہتے کہ یہ میرے مزار پر آئے, اسی لیے ان کو آنے سے روک دیا گیا. یہ لوگ شرک, بدعت, ناجائز و حرام کہہ کر پڑے رہتے ہیں. اگر حج کو بھی جاتے ہیں تو کعبے کا طواف کر کے چلے آتے ہیں, مصطفیٰ کے روضے پہ نہیں جاتے. لیکن یہ خوش نصیبی سنی مسلمانوں کو ملی ہے کہ وہ تو دوڑ کر کے مصطفیٰ کے مزار تک جاتے ہیں. تو مصطفیٰ نے خوشخبری بھی سنیوں کو سنائی, من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوئی. پتا چلا مصطفیٰ سنی کی شفاعت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ سنی ہی تو مزار پہ جاتے ہیں, اور خدا نے بھی یہی حکم دیا, خدا نے بھی لوگوں کو یہی کہا, اور یہ سنی مسلمانوں ہی کے لیے کہ رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ لوگوں جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو, جب کوئی گناہ کر لو تو میرے نبی کے مزار پر آ جاؤ, میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ, کہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضری دے دو, اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو, اور نبی ان کی شفاعت کر دے تو یقیناً خدا کو بخشنے والا مہربان پائے. اسی لیے سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ صلح کلی نبی کا نہیں سنیو, سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. یہ تو شرک بدعت کہہ کر کے نہ خود جاتے ہیں نہ دوسروں کو جانے دیتے ہیں. لیکن یہ کیا نہ جائے, مصطفیٰ انہیں بلاتے نہیں ہے. ارے وہ جس پر کرم کرتے ہیں, جسے بلانا چاہتے ہیں اپنے در پہ بلا لیتے ہیں. ارے دور حاضر کی اگر زندہ مثال دیکھنا چاہتے ہو تو سوشل میڈیا پر آپ ایک ویڈیو بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا, گلگت بلوچستان کا ایک شہر ہے گلگت, وہاں کا ایک نابینا شخص ہے,
جو حضور سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ اس نے ایک جو نعت ہے وہ اس درد بھرے انداز میں پڑھی کہ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اس انداز سے پڑھی ہے، اس طرح سے وہ سوز و گداز کے ساتھ پڑھی ہے، وہ آنکھوں سے نابینا ہے لیکن اس کے دل میں جو سوز ہے، جو عشق رسول ہے، وہ عشق رسول ایسا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے مزار پر بلا لیجئے، اپنے در پہ بلا لیجئے تاکہ میں جی بھر کے آپ کا مدینہ دیکھوں، آپ کا شہر دیکھوں، آپ کا مزار دیکھوں۔ حضور نے ایسا کرم کیا اس نابینا شخص پر کہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ آ کر کے کہہ رہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کا آپریشن کرا دیں، کوئی اس کو عمرہ کا جو ہے تو دے رہا ہے کہ عمرہ تم کو ہم عمرہ کروا دیتے۔ مصطفیٰ نے اس کے در پہ بھیڑ لگا دی، مصطفیٰ نے اس کا عشق قبول کر لیا اور اسے اپنی بارگاہ تک رسائی کا جو ہے تو ذریعہ اس کے لیے یہاں بھیج دیا۔ تو مصطفیٰ جس پر کرم فرماتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت جب دربار رسول میں پہنچے اور سرکار اعلیٰ حضرت نے جب تمنا ظاہر کی کہ یا رسول اللہ کے سلام دیدار ہو جائے، اور جب عشق کے اس انتہائی مقام پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، مصطفیٰ کا کرم جوش میں آتا ہے اور اپنے اس شاپ کو اپنی حالت بیداری میں زیارت کرواتے ہیں۔ سرکار عالت پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا جو ہے تو کرم ہے کہ مصطفیٰ جس پر کرم فرما دیتے ہیں پھر اسے اپنے یہاں بلا لیتے۔ حضرت اویس کرنی کیا تھا؟ وہ کبھی مدینہ نہیں گئے، سرکار کی بارگاہ میں بظاہر حاضری نہیں دی، لیکن مصطفیٰ سے عشق ایسا تھا کہ آج بھی ان کی مثالیں دی جاتی ہے عشق۔ تو یہ عشق ہونا چاہیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے۔ تو لہٰذا جو لوگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مزار پر جانے کو شرک و بدعت کہتے ہیں، در حقیقت مصطفیٰ ان سے بیزار ہے، ناراض ہے، وہ خود نہیں چاہتے کہ یہ میرے مزار پہ آئے، اس لیے ان کو جو ہے تو دور رکھا گیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا مزار قریب میں ہوتے ہوئے بھی یہودی وہاں نہیں جاتے، لہٰذا آپ نے فرمایا گیا کہ اللہ نے فرمایا قال فإن محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض، اللہ نے فرمایا کہ وہ مقدس سرزمین ان کے لیے 40 سال تک حرام کر دی، اب وہ اسی طرح بھٹکتے پھرے، اب وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے جب انکار کر دیا جہاد کرنے سے، چونکہ فلسطین جو ہے بیت المقدس یہ ایک مبارک اور مقدس سرزمین ہے، لہٰذا بنی اسرائیل پر وہ جگہ حرام کر دی گئی، اب تم وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن مصطفیٰ کا کرم دیکھے، ہم اگر گناہ بھی کر لیں تو اللہ ہم پر حلال چیزوں کو حرام نہیں فرماتا۔ یہ بنی اسرائیل ہے، پچھلی قوموں کی آپ تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھے، جب وہ قومیں کوئی گناہ کرتی تو ان پر حلال چیز حرام کر دی جاتی تھی، لیکن یہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ اپنی نعمتیں کھلا پلا رہا ہے، ہم پر حرام نہیں فرماتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس قوم نے جب انکار کر دیا ہے تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ وہ سرزمین 40 سال تک ان پر حرام رہے گی، اب یہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اب جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم واپس لوٹ کر کے جو ہے تو چلے جائیں گے مصر کی طرف، تو اب یہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا ان کا جو معاملہ ہوا وہ یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں میدان تیہ کے اندر جو ہے تو قید فرما دیا، وہی ان کی سزا ہوگی۔ یہ ایک اتنا بڑا میدان ہے کہ سرزمین شام و مصر کے درمیان ایک وسیع علاقہ ہے جسے علاقہ تی کہتے ہیں، جہاں بنی اسرائیل 40 سال کے لیے قید کر دیے گئے۔ اس کی جو پیمائش ہے اس میں اختلاف ہے، غالباً 9 کوس چوڑا اور 30 میل لمبا تھا، اور ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ اس وقت بنی اسرائیل کی جو تعداد تھی وہ 6 لاکھ تھی، اور اتنے بڑے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو قید کر دیا۔ اب ان کا حال یہ ہوتا کہ وہ صبح اٹھتے، تیاری کرتے چلنے کی، جہاں سے چلنا شروع کرتے، اور جہاں پر پڑاؤ کرتے اگلے دن کو جب اٹھ کر کے دیکھتے تو جہاں سے چلنا شروع کیا تھا وہیں پہنچ گئے ہوتے۔ پورا دن اور رات چلنے کے بعد بھی یہ لوگ اسی مقام پر آ جاتے جہاں سے یہ چلنا شروع کرتے۔ یہ سزا اللہ نے ان کے لیے متعین کر دی، نہ تو وہ لوگ واپس مصر جا سکتے تھے اور نہ ہی جو ہے تو بیت المقدس میں جا سکتے۔ 40 سال تک جو ہے تو وہ قوم اسی طرح سے یتیہونا اس مقام تی کے اندر بھٹکتی رہی۔ اللہ نے ان کے لیے طے کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اب جو ہے تو ان کے لیے سزا یہ ہے کہ یہ 40 سال تک اسی میدان میں سر کردہ بھٹکتے رہے، بھٹکتے پھریں گے،
پریشان ہو جائیں گے، یہی ان کی جو ہے تو سزا ہوگی۔ اور فرمایا کہ فلا تاس علی القوم الفاسقین، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان پر افسوس مت کرنا، آخر نبی ہے، امت کا خیال تو آ ہی گیا، اتنی پریشانیوں میں دیکھ کر کے تو اللہ نے پہلی تسلی دی کہ موسیٰ قوم کو اس حال میں دیکھ کر ان پر غم نہ کرنا، ان پر رنج مت کرنا، افسوس مت کرنا کہ یہ قوم اس قدر جو ہے تو پریشان کیوں ہو رہی، کیونکہ جو گناہ انہوں نے کیا، جو جرم انہوں نے کیا ہے، اس کے لیے ان کے لیے سزا بہتر ہے، لہٰذا اب آپ ان پر جو ہے تو غم نہ کریں، ان پر افسوس نہ کریں، ان کی سزا یہی ہے کہ 40 سال تک جو ہے تو یہ قوم یہیں پر بھٹکتی پھرے گی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک طرح سے بد دعا کا بھی اثر کہ نبی کی زبان سے جو کلمات نکل جاتے ہیں وہ اللہ کی یا ایسے مقبول ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ انہیں عملی جامہ پہنا ہی دیتا ہے۔ لہٰذا اب وہ قوم جو ہے تو اس طرح سرکردہ میدان تھی میں بھٹکتی رہی۔ لہٰذا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی یا الہام کے ذریعے بتایا کہ اب جو ہے تو 40 سال تک یہ سرزمین ان لوگوں پر حرام کر دی گئی، نہ تو یہ یہاں سے نکل سکتے ہیں، نہ لوٹ کر مصر جا سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے تو یہ لوگ اب بیت المقدس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ جو ہے تو ان پر ہرگز جو ہے تو افسوس نہ کریں، ان پر غم نہ کریں۔ لہٰذا اس 40 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں پر پھر بھی کرم فرمایا، اس کی بھی تفصیل آگے آئی۔ یہ اختصار کے ساتھ بتا دوں کہ وہ 40 سال جو وہ اس میدان میں بھٹکتے رہے، اللہ نے کیسے کرم فرمایا کہ ان کے لیے منہ سلوہ اتارا گیا، ان کے لیے ایک پتھر سے 12 پانی کے چشمے جاری کیے گئے، اس درمیان میں ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا اس کے بدن پر قدرتی طور پر ناخون کی مثل لباس ہوتا جو اسی کے ساتھ بڑھتا بھی جاتا، اور ان کے بدنوں پر جو لباس تھے وہ میلے اور خراب نہیں ہوتے اور پھٹتے بھی نہیں تھے۔ لہٰذا اور رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ستون کو ظاہر فرماتا جس سے روشنی ظاہر ہوتی اور اندھیرے میں ان لوگوں کو جو ہے تو سکون اور قرار آ جاتا۔ لہٰذا اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس قوم پر اپنا کرم فرمایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون السلام وغیرہ ان کے اندر موجود تھے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی تو وہاں پر اس کو عرض کروں گا، لہٰذا یہاں چند باتیں ہیں اس کو سمجھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں وہ اصحاب موسیٰ سے بلکہ تمام نبیوں کے اصحاب سے کئی زیادہ افضل ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ جو کہ بنی اسرائیل ہے، صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا، تو لہٰذا وہ قوم جس نے اپنے نبی کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ ان کے صحابی، تو لہٰذا ان سے افضل ہے حضور کے وہ صحابہ جنہوں نے حالت ایمان میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جس نے اپنے آرام پر اپنے نبی کو قربان کرنا چاہا، یہ وہ قوم ہے، کیونکہ اس قوم نے صاف کہہ دیا کہ موسیٰ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم لڑنے نہیں جائیں گے، تم چاہتے ہو کہ ہم لڑیں، ہمارے بچے یتیم ہو جائے، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائے، ہماری جانیں چلی جائے، ہمارے سر ہمارے تن سے جدا ہو جائے، لہٰذا یہ ہرگز نہیں ہوگا، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے، تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو بازی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے آرام پر اپنے نبی کو قربان کرنا چاہا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے وہ مثالیں قائم فرمائی کہ انہوں نے جو ہے تو اپنے آرام کو مصطفیٰ پر قربان کر دیا، اپنا سب کچھ مصطفیٰ پر قربان کر دیا، بلکہ یہاں تک کہ حضرت حضور السلام کو فکر مند دیکھ کر حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر اصحاب نے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا۔ ایک مقام ایک نقطہ ایسا آیا کہ جب سرکار علیہ السلام کسی جنگ کے موقع سے متفکر ہوئے، فکر کرنے لگے کہ کیا ہوگا، تو صحابہ کرام جو ہے تو حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں،
اے اللہ کے رسول آپ فکر نہ کریں، ہم قوم موسیٰ کی طرح آپ کو جواب نہ دیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑے، بلکہ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں سے لڑیں گے، آپ کے بائیں سے لڑیں گے، یا رسول اللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے آپ پر آنچ نہیں آنے۔ اور صرف کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھایا صحابہ نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے میدان جنگ میں حضور کو گھیر کر کے کھڑے ہو جاتے تاکہ دشمن حضور پر حملہ نہ کرے، ایک جماعت حضور کی حفاظت کرتی اور ایک جماعت جو ہے تو دشمنوں سے جا کر کے جنگ کرتی۔ صحابہ کرام نے وہ مثالیں قائم فرمائی، اپنی جانیں قربان کی، اپنے مال قربان کیے، اپنی اولاد قربان کی، اپنا عیش و آرام قربان کیا، سب کچھ قربان کیا، لیکن مصطفیٰ پر آنچ نہیں آ رہی۔ جنگ بدر، جنگ حنین، جنگ احد وغیرہ کو پڑھ کر کے دیکھے آپ، صحابہ کرام نے کیسی کیسی عظیم مثالیں قائم فرمائی۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے تو ان کے لیے قربان کیا۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر میدان جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سر بکش ہوا کوئی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے اور زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اور کہتے کہ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کو کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بند کے پیکر کس نے، اور کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، اور کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدے ایرا کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یسا۔ یہ صحابہ کی شان ہے کہ ان صحابہ اکرام نے جو ہے تو ایسی ایسی مثالیں قائم فرمائی۔ سب سے بڑی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہجرت کی رات کو دیکھیں، جب تمام صحابہ ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ میں اس وقت مکہ میں صرف 2 صحابی موجود ہیں، سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ رات ہے کہ حضور کے قتل کی رات ہے، دشمن نے پوری طرح سے تیاری کر لی ہے کہ آج چاہے جو بھی ہو جائے آج محمد ابن عبداللہ کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے گا۔ تلوار لے کر کے پوری گلی کو گھیر لیا گیا، سرکار کے مقدس کاشانہ اقدس کا گھیراؤ کر لیا گیا، دشمن دروازے پر تلوار لے کر کے کھڑا ہے۔ جیسے ہی حضور بیدار ہوں گے اور تہجد کے لیے اٹھیں گے، سرکار کی عادت تھی تہجد کے لیے بیدار ہو کے کعبہ شریف میں جاتے تھے اور جا کر کے نماز ادا فرماتے تھے، کہا کہ جب وہ نکلیں گے اسی وقت ہم ان کا سر ان کے تن سے جدا کر دیں گے۔ بازار اس رات اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تو وہی بھیجی کہ محبوب آج رات آپ ہجرت فرمائیں۔ اب حضور علیہ السلام جب ہجرت کے لیے نکلے تو 2 صحابہ پورے مکہ میں موجود ہیں، حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت مولا علی کو حضور نے بلایا اور کہا کہ اے علی، آج اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا، لہٰذا میں مکہ سے ہجرت کر رہا ہوں، آج میرے بستر پر تم سو جاؤ، آج میرے بستر پر تم آرام کرو اور صبح کو اٹھ کر فلاں فلاں لوگوں کی امانتیں دے کر تم بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جان رہے ہیں کہ آج کی رات حضور کے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے، دشمن تلوار لے کر کے کھڑا ہے، حضور کے گھر کا گھیراؤ ہو چکا ہے، ذرا بھی دیر ہوئی اور اگر میں نے دروازہ کھولا تو ضرور میری گردن کاٹ دی جائے گی، حضور سمجھ کر کے مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن مولا علی ہے کہ پیچھے قدم نہیں لیتے ہیں، بلکہ بڑی ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، بلکہ خوش دلی کے ساتھ، عشق و محبت میں مچل کر، کیونکہ آج تو ان کے نصیبے کی معراج ہو رہی ہے، مصطفیٰ کے بستر پر سونا نصیب ہو رہا ہے۔ وہ مبارک بستر کے جس کے جھرمٹ میں روح الامین سید الملائکہ جبریل امین جو ہے تو وحی الہی لے کر کے اترتے ہیں، آج اس بستر پر سونے کا شرف مل رہا ہے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا عالم تصور میں کہ علی کہ تجھے ڈر نہ لگا کہ مصطفیٰ کے بستر پر سو رہے ہو، آج تو یہ قتل گاہ بنا ہوا ہے؟ تو مولا علی کا عشق جواب دیتا ہے، فرماتے ہیں کہ ڈر کس بات کا، ارے اگر قتل بھی ہو جاتا تو سعادت کی بات تھی، لیکن مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا کہ علی صبح اٹھ کر فلاں فلاں کی امانت دے کر تم بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے آنا۔ میرا ایمان، میرا یقین کہتا ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن آج مجھے موت نہیں آ سکتی۔
اس لیے کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے کہ کل فلاں فلاں کی امانت دینا ہے تو وہ امانت میں دوں گا۔ ارے مجھے اب تک یقین نہ تھا کہ کل زندہ رہوں گا کہ نہ رہوں گا، لیکن مصطفیٰ نے جب کہہ دیا کہ کل فلاں فلاں کی امانت دے کر ہجرت کر کے مدینہ آ جانا تو مجھے یقین ہے کہ میں کل کا سورج دیکھوں گا، کل میں ضرور زندہ رہوں گا، کیونکہ مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا، اور وہ مبارک رات کہ جس میں سرکار نے جب ہجرت فرمائی تو مولا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا ہم رفیق چنا، اپنا ساتھی بنایا اور کہا کہ ابوبکر آج مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنا سامان تیار کیا کھانے پینے کا راستے کے لیے، اور لے کر کے حضور کے ساتھ چل پڑے۔ کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کیونکہ جان رہے ہیں کہ آج ہجرت کی رات ہے، دشمن کدھر سے بھی آ کر حملہ کر سکتا ہے، پہلے حملہ ہو تو مجھ پر ہو، پہلے وار ہو تو مجھ پر ہو، تب مصطفیٰ پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ بلکہ یہی تک نہیں، جب غار ثور میں پہنچے ہیں تو مصطفیٰ کے آرام پر ابوبکر صدیق نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ مصطفیٰ ان کی رانوں پر، ان کی مانڈی پر سر رکھ کر آرام فرما ہے، اور سانپ نے ابوبکر صدیق کو ڈس لیا لیکن مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آئے، اس لیے آپ نے جنبش تک نہ کی، حرکت نہ کی، یہاں تک کہ زہر آپ کے بدن میں اثر کر گیا۔ یہ ابوبکر صدیق جنہوں نے مصطفیٰ کے آرام کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، اور مولا علی جنہوں نے اپنی نماز قربان کر دی۔ لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے آرام پر اپنی جان مال حتیٰ کہ نماز تک قربان کر دی، اور وہ بنی اسرائیل جو اپنے آرام کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر کے لڑو ماں سے۔ اسی لیے فرمایا کہ حضور کے جو اصحاب ہیں وہ ان موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ لہٰذا حضور ہی کا در سب سے بڑا در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہ وہاں نہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام نے ایسی عظیم مثالیں جو ہے تو قائم فرمائی۔ ایک چیز یہ کہ بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے، لہٰذا آپ نے کہا کہ اے مولا اس قوم میں اور مجھ میں جدائی ڈال دو۔ تو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہود جو ہے وہ آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر نہیں جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بیزار ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے ایسا پیار ہے کہ حضور علیہ السلام یہاں تو امت گناہ کر رہی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر بھی مصلے پر کھڑے ہو کر کے امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہاں امت تو گناہوں میں مصروف ہے، امت کے لیے تو حکم تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، امت نمازوں کو چھوڑ رہی ہے، لیکن پھر بھی حضور کا پیار دیکھے، حضور کا کرم دیکھے، وہ رات رات بھر مصلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ربی حب لی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول کے سلام آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جاتے، سرکار جب کھڑے ہوتے تو پوری رات مصلے پر کھڑے رہ کر قیام میں گزارتے، پیر مبارک میں ورم آ جاتے، پیر سوج جاتا ہے، یہاں تک کہ پھٹ پڑتا ہے، خون مبارک جاری ہو جاتا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے کہ عائشہ میں نہیں چاہتا کہ میری امت جہنم کی آگ میں جائے۔ یہ کرم ہے امت پر، یہ پیار ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی اور فرمایا کہ محبوب آپ جو ہے تو کچھ رات جو ہے تو قیام کرے اور کچھ رات آرام بھی کرے۔ رب نے خود فرمایا کہ محبوب کچھ رات آرام بھی کرے۔ اتنا پیار اللہ کو اپنے محبوب سے، تو غرض کہ یہ حضور علیہ السلام کا ہم پر کرم ہے۔ لہٰذا بروں سے علیحدہ ہو جانا، جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان سے جدائی اختیار کر لینا انبیاء علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ بروں کو چھوڑ دو، بروں کی صحبت برا ہی بناتی ہے اور اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک چیز یہ کہ پیغمبر کی مخالفت کرنے سے، نبی کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی دنیا میں بھی عذاب آ جایا کرتا ہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل جو ہے وہ میدان طی کے اندر جو ہے تو قید کر دیے گئے 40 سال تک۔ نبی کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ قوم 40 سال تک میدان طی کے اندر قید کر دی گئی، حیران و پریشان بھٹکتے رہے، اس سے باہر نہیں نکل سکے۔ وہ آ کے تفصیل کے ساتھ آگے آ رہا ہے۔ لہٰذا سوچے
کہ جو لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل نہیں کرتے، آج یہ جو ظالم حکمراں ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، آج یہ جو ہند کی سرزمین ہم پر تنگ کی جا رہی ہے، تو ہم بھی غور کریں کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کتنا عمل کر رہے ہیں اور کتنا چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہی اعمال بد کا نتیجہ ہے کہ آج یہ کفار و مشرکین ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، آج عرصہ حیات کو ہم پر تنگ کیا جا رہا ہے، اس سرزمین کو ہمارے لیے جو ہے تو ہم کو اس سرزمین سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سبب یہی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ نبی کی حکم کی نافرمانی کے سبب اس طرح کے حالات بھی آئے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بروں کے سبب اچھوں کا بھی امتحان ہو جاتا ہے۔ ان بنی اسرائیلیوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے سزا ان کے لیے متعین فرمائی کہ 40 سال تک میدان تی میں قید رہے، لیکن انہی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور حضرت غالب اور حضرت یوشع علیہ السلام یہ بھی جو ہے تو ان کے ساتھ اس میدان میں رہے، انہیں بھی کچھ پریشانیاں جھیلنی پڑی۔ لیکن اس کے بارے میں علماء ایک مثال بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل اور ان انبیاء علیہ السلام ان کی مثال ایسی ہے جیسے جیل خانہ، جیسے جیل کے اندر قیدی جو ہوتے ہیں وہ تو قید ہوتے ہیں، لیکن جو جیل کے حکام ہوتے ہیں، جو وہاں کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ آزاد ہوتے ہیں، لیکن انہیں بھی رہنا پڑتا ہے جیل کے اندر۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل مجرم تھے، انہیں تو قید کر دیا گیا تاکہ اپنے جرم کی سزا پائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون السلام وغیرہ کو اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ ان کے سبب سے وہ قوم پر جو ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کرم فرما دے، ورنہ پوری قوم ہلاک ہو جاتی، پوری قوم تباہ برباد، بھوکے پیاسے مر جاتے۔ یہ تو کرم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سبب سے، ہارون علیہ السلام کے سبب سے اور ان دونوں بزرگوں کی سبب سے اللہ تعالیٰ ان کو من سلوہ کھلاتا رہا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری فرمائے، ان پر اتنا کرم نوازیاں کی گئی، ورنہ وہ لوگ اس قابل بھی نہ تھے۔ آج بھی آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ملک شام میں 40 ابدال رہتے ہیں جن کے سبب سے آسمان سے بارش برسائی جاتی ہے اور آسمان سے روزی اتاری جاتی ہے، ورنہ ہم جیسے گناہ گاروں کا عمل تو یہ ہے کہ اللہ چاہے تو ہمیں زمین میں دھسا دے۔ آج ہماری بدعمالیاں ایسی ہو چکی ہے، ہمارا کردار اتنا گر چکا ہے کہ ہم پر تو آسمان سے عذاب اتار دیا جائے۔ یہ اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو کرم ان اللہ والوں کا، ان اولیاء اللہ کے سبب سے بچے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بچے ہوئے تو جانوروں کے سبب سے بچے ہوئے ہیں، ہم اگر بچے ہوئے ہیں تو اللہ کی دیگر مخلوق کے سبب سے بچے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک روایت میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بارش کا برسنا جانوروں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ یہ مخلوق نہ مر جائے، تو ہر ان کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہمارے سبب سے کبھی کبھی یہ بھی جو تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ بارش روک لیتا ہے تو جانور بھی پریشان ہوتے ہیں، یہ ہماری بدعمالی ہے۔ ہم نے زکوٰۃ روک لی، ہم نے گناہ کرنا شروع کر دیا، اللہ اپنی رحمتوں کو، نعمتوں کو روک لیتا ہے۔ تو کبھی یوں بھی ہوتا ہے اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کے صدقے میں لوگوں پر کرم فرماتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون السلام کے صدقے میں اللہ میدان تی میں بھی ان لوگوں پر انعام و اکرام فرماتا رہا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آج بھی ہم جو ہے تو زندہ جی رہے ہیں اور بہت کچھ اللہ کی نعمتوں میں پل رہے ہیں۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو اپنے پہچانے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ یہ قوم اگر ہم بھی یہ کر گزرے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ جب یہ کفار پھر ہمارے زیر تحت ہوں گے، ہمارے ماتحت ہوگے اور حکومت ہماری ہو۔ لہٰذا ایک جو ہے تو آخری چیز تصوف کی یہ سمجھ لے کہ جس طرح سے بارش کی بوندیں جب برستی ہیں تو اگر وہ بوندیں کسی سیپ کے اندر جاتی ہیں تو اس سے موتی بنتا ہے، اگر وہی بارش کی بوندیں کسی زرخیز زمین میں گرتی ہے تو وہاں سبزہ اگتا ہے، اناج، پھل فروٹ اگتے ہیں، لیکن جب وہی بارش کی بوندیں کسی بنجر زمین پر گرتی ہے، کسی پتھر پر گرتی ہے تو ضائع ہو جاتی ہے، وہاں سے بہ جاتی ہے اور وہ چیز اس کا اثر قبول نہیں کرتی۔
انبیاء علیہم السلام اللہ کی رحمت کے بادل ہیں، اور ان کے جو فرامین ہے وہ ان بادلوں کی بارش کی طرح ہے۔ جیسے بادل سے بارش برستی ہے، ایسے ہی انبیاء علیہ السلام مثل بادل کے ہیں، اور ان کے فرامین، ان کے اقوال اس بارش کی بوند کی طرح ہے۔ جیسے وہ بوند سیپ میں گرتی ہے تو موتی بنتا ہے، اسی طرح جب انبیاء کے فرامین اگر کبھی ان لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں جو نیک اور متقی پرہیزگار ہوا کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ صدیق بنتے ہیں، وہ فاروق بنتے ہیں، وہ غنی بنتے ہیں، وہ مولا علی بنتے ہیں، اور وہ صدیقین، شہداء، صالحین بنتے ہیں۔ ان لوگوں کی جماعت بڑی مبارک جماعت ہوتی ہے۔ جب یہی فرامین کسی نرم دل انسان کے دل میں پڑتے ہیں تو وہ لوگ ولی بنتے ہیں، صالحین بنتے ہیں، قطب اور ابدال اور غوث بنتے ہیں۔ اور جب یہی جو ہے تو ان کے اقوال کسی نیک انسان کے دل میں جا کر کے پڑتے ہیں تو وہ اگر گنہگار ہے تو نیکوکار بنتے ہیں۔ عام مومنین کے دلوں میں جب پڑھتے ہیں تو وہ نیکوکار بنتے ہیں، اور جب یہی فرامین کسی بدبخت کے اوپر پڑھتے ہیں، کسی سخت قلب والے پر پڑھتے ہیں تو پھر وہ وہاں ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ دن اثر قبول نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا جائے، احادیث پڑھی جائے، علماء کے اقوال پیش کیے جائے اور پھر بھی وہ اسے قبول نہ کرے تو سمجھ لو ان کے دلوں کی زمین اس قدر بنجر ہو چکی ہے، پتھر سے زیادہ سخت ہو چکی ہے کہ اب یہ اثر قبول نہیں کرتی۔ لہٰذا اپنے دلوں کو نرم بنائے اور انبیاء علیہ السلام کے فرامین پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ مسائل کا سلسلہ بھی شروع تھا اور پچھلے ہفتے بھی قاعدہ اخیرہ سے متعلق میں نے چند ایک مسائل عرض کیے تھے، آج بھی 3 مسئلے سماعت کریں۔ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ کا پڑھنا سنت ہے۔ اپنے تشہد پڑھ لی قاعدہ اخیرہ میں، قاعدہ اولیٰ میں آپ کو صرف التحیات پڑھنی ہے، صرف تشہد پڑھنا ہے، لیکن قاعدہ اخیرہ جب آپ آخری قاعدے میں اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو وہی اس کا قاعدہ اخیرہ ہے، 4 رکعت والی ہے تو اس کا جو آخری رکعت کا قاعدہ ہے وہ قاعدہ اخیرہ، 3 رکعت والی نماز مغرب ہے، وتر ہے، تو اس کی جو تیسری رکعت کا قاعدہ ہے وہ قاعدہ اخیرہ ہے۔ تو اس میں التحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعائے معصورہ کا پڑھنا سنت ہے، اور افضل یہ ہے کہ اس میں درود ابراہیم پڑھا جائے۔ یوں اگر کسی نے کوئی دوسرا درود بھی پڑھ دیا، اگر کسی کو درود ابراہیم یاد نہ تھا یا زبان پر درود ابراہیم نہ آیا اور کوئی بھی درود شریف اس نے پڑھ دیا تو اس کی نماز تو ہو گئی، کوئی کراہت نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ درود ابراہیم کو یاد کرے اور نماز کی میں یہی درود کو وہ پڑھے۔ درود شریف کے بعد دعائے معصورہ عربی میں پڑھے، غیر عربی میں پڑھنا مکروہ ہے۔ دعائے معصورہ یعنی کہ دعا، نماز میں دعا کرنا اللہ کی بات میں۔ ایک مسئلہ ویسے تو آگے آئے گا لیکن ضمناً بات آئی تو بتا دوں کہ نماز میں جو دعا ہو وہ دعا ایسی ہو کہ جس کا سوال صرف اللہ سے ہو سکتا ہے، ایسی دعا نہ ہو کہ جس کا سوال بندوں سے کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا دعا جو بھی کرے تو وہ عربی میں کرے۔ جو دعا ہم پڑھتے عام طور پہ دعائے معصورہ، تو چاہے تو وہ پڑھے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے، لیکن خیال اتنا رہے کہ وہ دعا وہ ہو کہ جس کا سوال صرف خدا سے ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عربی میں پڑھے، اردو میں نماز میں کوئی دعا نہ کرے۔ بعض لوگ کہا لیتا ہے کہ سجدے میں بعض لوگ اردو میں دعا کرتے ہیں، نماز کے سجدے اردو میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ یاد رکھیں یہ درست نہیں، مکروہ ہے حالت نماز میں اس طرح۔ ہاں نماز کے بعد اگر کوئی شخص یوں ہی سجدہ کرتا ہے اور اس میں دعا کرتا ہے اردو میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھیں اور عمل کی جو ہے تو کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔